بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. ساڈا کلندر اقبال ہو جائے ہاشمیاں دے نک وٹ گیا ہے. خبردار ہاشمیاں اسا تیرا کلمہ نہیں سے پڑھیا سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا ہوا ہے. اسا اپنے رسول نال منافقت نہیں کر سکتے. اسا یہو جہ دلے نہیں بن سکتے. ادھر رسول دی عزت لٹاؤ ادھر رسول دے نعرے مارو. کسی کتے دا کم ہے حضور دے امتی دا کم نہیں. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش. ساڈا اقبال فرماندا ہے جو حالات بن گئے نے ہاشمی ہو کے رسول دی عزت ویچدا ہے رسول دے دین دی عزت ویچدا ہے. معلوم ہویا جڑے کتے کہندے نے اے سیداں نوں انج بولدا ہے انہوں آخ بغیرتا غیرت والے ہمیشہ. اقبال بھی ہاشمیاں دے خلاف بول گیا ہے مگر ہاشمیاں دی درد دی گل کر گیا ہے گستاخی نہیں. ایک بندہ اپنی عزت لٹاوے تے دوجا ہوندی عزت لٹاون دا غصہ غیرت کر کے تو کو آکھے کتیا بغیرتا شرم کر بے ایمانا تینوں حیا نہیں ہوندی اپنی عزت لٹائی جانا ہے. تو کچھ سور دا بچہ اسی جڑا آکھے او دی بے عزتی کیتی جاندا ہے. یار پتہ نہیں اس دنیا نو بن کے گیا ہے. لاکھ لعنت قسم خدا دی یہودی کتے دے پتر نے عقل ہی کھو لئی او ضمیر ہی کھو لینے اوئے. شاہ علی مشکل کشا صحیح سند نال شیعہ کتاباں دے اندر بھی آوندا ہے سنیاں دیاں کتاباں دے اندر بھی آوندا ہے. آپ فرماندے نے الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا. فرمایا تانوں حیا نہیں آوندی تانوں غیرت نہیں آوندی. پاک علی مشکل کشا دا فرمان ہے. فرمایا تانوں حیا نہیں آوندی تانوں غیرت نہیں آوندی. اپنی عورتاں نوں غیر مرداں وچ چھڈ دیندے جے. غیر مرداں نوں او ویکھدیاں نے غیر مرد انہاں نوں ویکھدے نے صرف ویکھدے نے اے انہاں نوں ویکھدیاں نے اے انہاں نوں ویکھدے نے. فرمایا تانوں غیرت نہیں آوندی. معلوم ہویا پاک علی مہر لائیے جدیاں عورتاں غیر مرداں نوں ویکھن غیر مرد جنہاں دیاں عورتاں نوں ویکھن علی فرماندا ہے او بے غیرت تے دلے نے. اج کل یہود نصارا وانگوں دین نو مذاق بنا لیا گیا ہے. اس دی انتہائی تذلیل اور توہین ٹھٹھا مذاق ہر چیز دنیا دی اس دی قدر ہے لیکن دین دی قدر کوئی نہیں. تاں کر کے جڑا دین والا بندہ ہوندا ہے وہ دین وانگوں وہ بھی کھلونا بن جاندہ ہے اور ذلیل ہوندا ہے. وہ دے نال بھی مذاق ہی کیتا جاندہ ہے. یا تے دین والا کسی علاقے جو پیدا نہیں ہوندا جے پیدا ہو جاوے تو کھلونا بن جاندہ ہے. جنہ کوئی کمینہ تے بدماش بے دین ہوندہ ہے انہاں او دی قدر زیادہ ہوندی. انہوں عزت اور وقار نال دیکھیا جاندہ ہے. یہ کم یہود نصارہ نے پہلا اپنے دین نال کیتا سی. اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اس لعنت نو بیان کیتا ہے قرآن وچ.
تے سانو ارشاد فرمایا تساں ونج نہ کریا جی میں انہاں مذاق کیتا ہے دین نو مذاق بنایا ہے جنہ مرضی رکھ لیا جنہ مرضی چھڑ لیا مذاق وانگوں کھیل تماشے آنگوں چٹ کوئی کام دین دا وہ کرن لگ پیا وہ بھی اپنے طریقے نال استہزاء اور حرام اور ناجائز طریقے نال کرن لگ پیا جٹ تو بعد اتھوں ہٹیا کفر تے برائی وچ لگ گیا وہ پھر اپنی مرضی نال انہوں شروع کر دیتا جی میں کھیل تماشا ہوندا ہے جس لئے بندے نے کرنا ہے وہ جس طرح مرضی اس دے اندر کردا ہے وہ اپنی مرضی کردا ہے نا کھیل تماشے دے اندر تو کھیل تماشا اپنی مرضی نال من مانی نال کیتا پھر انہوں ختم کر دیتا پھر جناب جی کسے ہور کام نو تر پیا دین نو ایسا یہود نصارہ نے بنایا پہلا اللہ تعالی نے انہاں دے اس ملعون فعل دا ذکر قرآن مجید ایک جگہ تے نہیں کئی تھاں تے ذکر کیتا اور سانو بار بار اس ذات نے تنبیہ فرمائیے اور تساں اونج نہ بنیا جی پہلا جڑی آیت مبارک میں قرآن مجید کھولنے تو پہلا پڑھی سی وہ لفظ مختلف مقامات دے متشابہ لگن تے میں وہ جوڑ کے پڑھے نے جی میں حافظہ نو متشابہ لگ جاندہ ہے لا تکونو ہور مقام دیا میں وہ چند آیات جناب نو سناواں گا کہ جنہ دے اندر پروردگار نے سانو تنبیہ فرمائیے کہ تساں جنہ لوکاں نے دین نو کھیل تماشا بنایا ہے وہ تساں انہاں ورگے نہ بنیا جے انہاں نو دوست نہ بنایا جے انہاں نال تعلقات نہ قائم کریا جے نہیں تے اوہی عادتاں خصلتاں وہ دین نو ٹھٹھا مذاق بناون والیاں وہ تواڈے وچ پیدا ہو جان گیاں توجہ ہے دوستو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت اللہ اکبر سورۃ مائدہ دے اندر آیت نمبر 57 دے اتے ارشاد ہوندا ہے لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء جنہ اپنے دین نو ٹھٹھا مذاق اور کھیل بنایا
اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے گزرے اور دوسرے کافروں کو دوست مت بنانا، جنہاں اپنے دین نو اچھا اللہ پاک دی ویکھو، اللہ پاک دی تبلیغ دا انداز دیکھو کیسا ہے کہ اللہ پاک جنہاں ملونہ تو دور رکھنا چاہتا ہے، پسند فرماندا ہے، انہاں دا نام لیندا ہے، نام لے اللہ پاک نے۔ اہل کتاب یہود نصارہ کو کہتے ہیں، تو فرماندا ہے جنہاں تواڈے دین نو کھیل تماشا بنایا ہے، تساں انہاں نو دوست نہ بناؤنا۔ اس مقام تے تواڈے دین دی گل ہے کہ انہاں تواڈے دین نو کھیل تماشا بنایا۔ پھر سورہ انعام دے اندر اللہ اکبر انہاں دے اپنے دین نو مذاق بناؤن دا ذکر کیتا ہے۔ فرماتا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ فرمایا چھڑ دیو نہ لوکاں نو، اپنے حبیب نو، ہر مسلمان نو ارشاد ہو رہا ہے، چھڑ دیو انہاں نو جنہاں اپنے دین نو لہو و لعب بنایا، کھیل بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہوں نے دنیا دی زندگی نے دھوکے وچ پا دیتا، یعنی دنیا دے مال و متاع نے، دنیا دے سامان نے انہوں نے دھوکے وچ پایا، اس دھوکے دی وجہ نال انہاں دین نو مذاق بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سورۃ اعراف دے اندر فرماندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 51۔ سورہ اعراف نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، شان قرآن، عظمت اسلام۔ توجہ ہے دوستو، یار بتی تواڈیاں بتیاں دے کوئی دوسرے بلب لاؤنے سن جڑے چٹے کوئی ہوندے۔ اللہ 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 سورہ اعراف کے اندر اس آیت تو پچھلی آیت ماننے واضح کر دی پئی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ
او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. جہنم والے جنتیاں نو آواز دین گے ساڈے وال پانی سٹ دیو. اللہ نے جڑا رزق دیتا ہے وہ تو کچھ ساڈے وال بھی سٹ دیو. جہنمی جنتیاں نو آکھن گے تے جنتی جہنمیاں نو کی جواب دین گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. آکھن گے اللہ نے یہ رزق اپنا حرام کیتا ہے انہاں لوکاں تے جنہاں نے کفر کیتا ہے. کافراں تے حرام ہے یہ رزق. اللہ جڑا سانو جنتی آکھن گے جڑا رزق اللہ نے سان دیتا ہے وہ اللہ پاک نے حرام کیتا ہے جہنمیاں تے کافراں تے. ہن کافر لوگ کیڑے نے اگوں پھر دسدا اللہ پاک الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا. اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی نے جنہوں نے دھوکے چ پایا سی. توجہ ہے. جنتی آکھن گے میاں اللہ دیاں نعمتاں انہاں واسطے حرام نے جنہاں اپنے دین نو مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنایا. انہاں واسطے یہ نعمتاں حرام نے. جنت دیاں نعمتاں وہ نہیں پان گے. توجہ ہے میرے دوستو. 700 کلومیٹر سفر کیتا ہے میں، تھکاوٹ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز جویں جویں گرم ہوواں گا تواڈے آن دا مول پا دیاں گا. بول میرے ویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اللہ دیکھو میرے دوستو، ان آیات اور انہاں تو علاوہ دوسری آیات سانو اللہ پاک نے خبردار فرمایا کہ یہود نصارہ نے اپنے دین نو مذاق بنایا. تسا مذاق نہ بناؤ، تسا اونج دین نال حال نہیں کرنا جڑا انہاں کیتا ہویا ہے. میں ابتدان یہ عرض کر دیاں کہ مسلمانہ نے جننے مرضی گناہگار ہوندے سن دین اپنے نو مذاق نہیں سن بناندے. مسلمان گناہگار تو گناہگار دی تاریخ پڑھنے تے انہاں اپنے دین نو مذاق نہیں بنایا. اللہ پاک نے ایک اشارہ فرمایا کہ یہود نصارہ نے دین نو مذاق بنایا، تسا نہ بنایا ہے. یہ اللہ نے دسیا ہے کہ تسا اپنے دین نو مذاق اس لئے بناونا ہے جس لئے تہاڈا تعلق یہود نصارہ نال جڑنا ہے. کیوں؟ خربوزے دے اتے خربوزے دا رنگ چڑھدا ہے، کالے نو گورے نال بنو
رنگ نہ وٹاوے تے عادتاں وٹا چھڑدا ہے. گل مشہور ہے جسلے تساں انہاں لوکاں نال تعلق جوڑے جنہاں نے اپنے دین نو مذاق بنایا سی تساں بھی اوہی عادتاں اپنا لو گے تاں اللہ پاک نے مسلماناں نو ہاں جی اس لانتی عمل تو ہاں جی بچاون واسطے جیڑی نصیحت فرمائی ہے اس دے اندر یہود نصارا دا ذکر کیتا ہے اور انہاں دے اس عمل دا بھی ذکر کیتا ہے کہ انہاں دا اپنے دین نو مذاق بناونا. یہ دوویں گل ایک انہاں دا ذکر پھر انہاں دا اے لانتی عمل کے دین نو نہ مذاق بنایا. انہاں دوواں نو کٹھے رکھ کے پھر سانو نصیحت فرمانا یہ دسدا ہے پیا ہر مسلمان سادے تو سادہ بھی سمجھ جائے گا کہ پروردگار سانو خبردار پیا کردا ہے کہ انہاں منحوساں تو یہ نحوست تواڈے چ آونی ہے لہذا انہاں تو پرہیز کریا جے تساں اپنے دین دی قدر عزت ضرور کرو گے. میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ اسے واسطے میرے دوستو مسلماناں دے یہود نصارا نال تعلیمی اور جناب جی سیاسی تعلقات قائم ہون تو بعد یہ لانتی ذہن بنے نے کہ مسلمان اپنے دین نو مذاق سمجھتے ہیں. اج بھی اگر کوئی قدر ہے دین دی دل دے اندر اور مذاق نہیں سمجھتے تو وہ تواڈے ورگے سیدھے سادے مسلمان جٹ جے ہیں اے آئے بیٹھے تے دین دی قدر دل وچ لے کے آئے بیٹھے نے مذاق بنان والے ہوندے تے کدی نہ بڑھدے. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. میں چند مثالاں سمجھان واسطے دینا. دیکھو اللہ اکبر کبیرہ. موٹی جی مثال دینا سچی دسیا ہے. اذان ہووے اذان نماز دی اذان اذان تو بعد نماز ہوندی ایویں بول دے نہیں اللہ اکبر کبیر. اذان تو بعد کیا ہوندی؟ نماز ہوندی. خوبصورت تو خوبصورت قاری دی خوبصورت تو خوبصورت آواز رکھن والے قاری دی اذان ریکارڈ کرن تو بعد ٹی وی دے اوتے اونوں پاسے کرنا تے نال ہی کنجر نچنے شروع ہو جانے. اذان تے ہو گئی. اذان تو بعد اگلا عمل کی ہوندا ہے؟ یہ مذاق بنانا ہے. ہن جنہاں کنجراں نے اذان رکھی وچ تلاوت رکھی وچ وہ دین نو مذاق بنا کے رکھے ہے. وہ کھیل تماشا ہے ان کا بھائی. جس طرح کے باقی پروگرام ان کے کھیل تماشا ہوتے ہیں اسی طرح اس کو بھی کھیل تماشے کے طور پر شامل کر دیا. سمجھ نہیں آئی نہیں؟
اللہ اکبر و کبیرہ۔ دیکھو مسلمانوں، دوسری مثال دینا، محفل میلاد ہو رہی، میلاد دے اندر رنا عورتاں فلم بن رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہیں، فلم بن رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہیں۔ پھر اوہی عورتاں اتھے جسلے آندیاں محفل نعت دے اندر، انہاں دے دوپٹے اے اتھوں تک دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھیاں ہون گیاں، تے اوہی اتھوں فارغ ہوندیاں تے نچن لگ پیندیاں، فلماں وچ کام کردیاں۔ میں رستے دے اندر آ رہا سا، تواڈے ال او دے اندر میں محمد علی صاحب نو کہا، میں ایک کلپ ریکارڈ کرایا سی کہ یار یزید نے دنیا دی تاریخ کوئی بھی ایسی گل نہیں لکھ دی کہ کسے سید زادی نو یزید نے نچایا ہوئے۔ اگر یہ من لیا جاوے کہ یزید نے امام حسین نو قتل کرایا ہے، اس دے اتے راضی ہویا ہے، تو اینا من سکنے ہیں، لیکن کوئی مائی دلال یہ نہیں منا سکتا تے نہ وکھا سکتا ہے کہ یزید نے اہل بیت دیاں بیبیاں پاکاں نچائیاں ہون، نعوذ باللہ۔ کسے بھی مقام دے اتے انہاں نال یہ ہو جا معاملہ کیتا ہوئے یزید نے، اے یزید تو نہیں ہویا۔ لیکن میں کہا یار انہیں منیا جاوے تے قتل کیتا ہے، قتل کیتا ہے، عزت نہیں لٹی، عزت نہیں لٹائی، سید زادیاں آل رسول دی عزت نہیں لٹائی، ظلم کیتا ہے، قتل کیتا ہے، عزت لٹی بھی نہیں، لٹائی بھی نہیں۔ تے دشمن ہوندے نے دو قسم دے، زیادہ تر ان قسمہ زیادہ بڑھنی ہیں۔ ایک ہوندے نے جان دے دشمن جانوں مار دیتا، ایک ہوندے نے عزت دے دشمن عزت لٹ لئی۔ وڈا دشمن کیڑا ہوندا ہے؟ سچی دسیا جی، اساں تے یہ ہوئی جگ وچ ویکھدے لگے آئے ہیں، جس لئے اگلیاں نو عزت دا وہ خطرہ محسوس ہویا ہے تو انہاں جان دے دیتی، لیکن اپنی عزت نہیں جان دیتی۔ تو اہل بیت دی جان دا قاتل اگر آکھیا جاوے یزید نو تو قاتل جان ہے، عزت دا قاتل نہیں بنیا۔ کسے تھان تے نہ عزت لٹ سکیا ہے اور نہ ہی اس یہ ہو جا کمینہ کوئی ارادہ کیتا ہے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ وہ سچی دس رہا ہے۔ یہ ہن میں دوست نو آکھیا، میں کہ یار ان کر اج دے سجداں دے او کرتوت مینوں کڈ کے وکھا، اونج تے لوکاں سارے دے سامنے نے، نیٹ چو کڈ دے مشہور جنہاں نے سید زادیاں دی عزت رولی ہوئی، خود سید نے دھی بس لوا دیتی ہے،
کوئی فلمی کنجر بنا دیتی، فلمی کنجری بنا دیتی ہے، کوئی فلمی کنجر بنا دیتی، فلمی کنجری بنا دیتی ہے، کوئی کسے لوا دیتا ہے، کتے لگی کھڑی ہے۔ جیڑا اے رسول دی عزت نال اے حشر کر دینے، ذرا مینوں کچھ تے بخا، میں اس جلسے چ پیش کرانگا، کیونکہ میں اس کلپ اپنے چاکھیا کہ میں جیڑا سید رسول اللہ دیاں دھیاں حضور دیاں شہزادیاں آل اولاد عزت لٹدا لٹاندا ہے اور بیبیاں پاکاں اہل بیت دیاں عزتاں رولدا ہے، یہ ہو جائے سید مقابلے ہون یزید دے تو میں یزید دا ساتھ دیاں گا، میں انہاں سجداں دا ساتھ نہیں دیاں گا۔ میں پرانے زمانے چ خطاب کردا ساں تے میں کہندا ہوندا ساں کہ یار جڑے سید لوگ عزت فروشی دے دھندے کردے نے تے عزتاں دھیاں بہناں دیاں عزتاں لٹا کے روپیہ کھاندے نے، پیسہ کھاندے نے، میرا جی کردا انہاں سجداں نوں میں مار دیاں۔ قیامت والے دن مینوں اللہ پوچھے تو سید مار آئے ہیں تو میں آکھاں یا اللہ کریمہ مینوں جہنم سٹ لے، لیکن رسول دی عزت رول دی میرے کول ویکھی نہیں گئی۔ وہ غیرت، وہ غیرت، وہ غیرت۔ یہ میرے خطابات پرانے بھرے ہوئے نے، ریکارڈ نے، محفوظ نے۔ ہون میں یہ گل کیتی کہ جیڑے سید رسول اللہ دی عزت رول دے پھر دے نے پیسے دے پیچھے، پھر میں مثالاں بھی دتیاں نے تے او چند میں آپس میں بیٹھے ہاں، ادھر ویکھو فلمیں چ کم کرن والیاں کنجریاں سید زادیاں، انہاں مینوں ایک دا نام دتا، ایک سیدہ ہادیہ ہاشمی، وہ نگی جی چھوری سی ایڈی ساری، وہ جناب ذرا کڈیا جے میں تھوڑا جا جھلک بکھاواں انہاں مذاق کیویں دین نو بنایا ہے، دین رسول نو کیویں رولیا ہے اور عزت رسول نو انہاں کیویں رولیا ہے، یہ تھوڑی جی امت چلو جھلک تے ویکھ لوے نا۔ ہائے ہائے وہ غیرت، وہ غیرت۔ اور لکھ لعنت الٹا انہاں لوکاں تے کہ جیڑے آل رسول دی عزت دے دھندے غلط ویخ کے، عزت رول دی ویخ کے غیرت کرن دی بجائے الٹا ساڈے مخالف بندے نے تے آندے نے اے اہل بیت دے گستاخ نے، لعنت پوی خدا دی جیڑا آل رسول دی عزت محفوظ کرنا چاہندا ہوندا ہے اور او دے پیچھے اپنی جان بھی لا دیندا ہے، کیا او گستاخ ہوندا ہے؟ تے جیڑا لٹا رہا ہے عزت، او عزت دا او ادب والا ہے، او ادب والا ہے، او تعظیم والا ہے، او احترام والا ہے۔ جیڑا لٹا رہا ہے کتا، او عزت احترام والا ہے، تے جیڑا بچانا چاہندا ہے تے آندا ہے عزت رسول دی گھر دے اندر بیٹھے جویں سیدہ خاتون جنت گھر دے اندر سن، او دشمن ہے، او گستاخ ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے؟ وہ جدو مینو نیٹ بیلی نے وکھایا ہے نا، ایک ہاشمی خاندان دی لڑکی ہے، میرے خدا، میں دسنا چاہنا میں دشمن کیویں ہاں اور او دوست کیویں نے، میں گستاخ کیویں ہاں سجداں دا تے او ادب والے کیویں۔ نعرہ تکبیر، اٹھ کھلو یار ادھر، نعرہ خلافت، چشتی تیری غیرت کو، یہ راگ بھی مار دیئے۔
کنجرانج بہ گئے سرگم پہ کر دی لعنت پونے خدا دی رسول کلمہ پڑھا گیا ہے رسول کلمہ پڑھا گیا اولاد رسول ہن گل سمجھے ہوئے منٹ چپ کر گل سمجھو سچی دسیا جے جیڑا سید رسول دی عزت انج رولے یزید جان لئی اینا عزت تے ایمان لٹی سید دی اینا سید زادیاں دی عزت لٹی اور ایمان لٹیا یزید نے جان لٹی وڈے دشمن کون ہون گے عزت دے عزت والے تے اے بنن خیر خواہ اے بنن دوست میں جو کہہ رہا کہ اے ہو جائے سید یزید دے مقابلے چھوڑ تو میں یزید نہ ہوواں گا کیوں کہ اینو کہندے نے فرضی مثال یہ فرضی بات ہے مقصد کیا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالموں جان دا دشمن چھوٹا دشمن ہے عزت دا دشمن وڈا دشمن ہے لہذا مردودا تو وڈا دشمن ہے یزید نالو تو رسول دی عزت رولی کھڑے نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق باطل رکھ دے رلے نہیں عمرہ دے بوہے ملے نہیں بندے یادش ہیں مسکین جیے گنہگار ضرور ہے تلے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سنو یزید اگر ثابت ہو جائے وہ بدکاری کرتا سی اگر ثابت ہو جائے وہ زنا کرتا تھا گل سمجھو کنجر بناون دا ٹھیکہ انہیں نہیں سی لیا اج دے ہزاراں سید کنجر بناون دے ٹھیکے لئی کھڑے نے میں ایک سید دا مشہور دا نام دسنا دو سجداں دا وہ لاہور دے نے ایک سید شوکت علی رضوی او دا شاہ نور سٹوڈیو ہے لاہور یتیم خانے تو ٹھوکر والا ہو رستے دے اندر فلماں بناون دا مرکز ہے اس دی بنیاد رکھن والا سید شوکت حسین نال لگا کھڑا ہے حسین لگا کھڑا ہے کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے حسین کے ساتھ ظلم بھی کرنا ہے اور بڑے عجیب انداز میں دوست بن کر حسین کو قتل کر رہے ہیں جی اپنے آپ کو دوست بناتے ہیں دوست ظاہر کرتے ہیں ہن دس سید شوکت حسین رضوی شاہ نور سٹوڈیوز بنایا اس دے اندر لکھاں پتہ نہیں کنیاں فلماں بنیاں او جیڑی اس ساڈی سکولی قوم دی ماں ہے نور جہاں ملکہ اس نال اس نے شادی کیتی سی
ہائے ہائے صدقے جاواں سید زادے پاک پاک سید نے کڈی پاک بی بی لبی ملکہ جہنم جنوں کہندے ہو آپ بی بی پاک قصور دی کنجری سی قصور دے چکلے تے جمی ہے تے سید دے گھارے چاہیے میں پوچھنا یزید نو تے بالکل برا آکھنا برحق ہو گیا ہن دس اے ہو جائے سید نو کی آکھ او دے وچوں نسل جمی ہے آپ نے پھر ٹھیکہ لیا ہے سکولی سید نے ٹھیکہ لیا ہے بھئی پوری قوم جتھے جتھے گھرج بیٹھی ہوئے گی میں انہاں دی دھی بہن نو کنجری بناواں گا فلم انہاں دے گھرج پہنچاواں گا اے خدمت میں ضرور کرنی ہے سید زادیاں جتھے جتھے ہون گیاں ساڈیاں فلماں ویکھن گیاں وہ بھی اسے کام وچ مصروف ہون گیاں زنا بدکاری شراب خوری اس پاسے جدو لعنت وچ بندہ پیندا مڑ ساریاں لعنتاں ہی لے لیندا ہوندا ہے اسی طرح ہے کہ نہیں ہن سچی دسیا جے سید ہو کے تے ٹھیکہ لوے کنجر بناون دا کافر تے لعنتی تے بے دین بناون دا سچی دس ہوئے یہ سید حسین یا یزید تو بھی بدتر ہے یزید تو بدتر ہے سبحان اللہ حق بول دے نہیں جی سبحان اللہ پھر اسے سید پاک نے شالا لعنت پاوے ہونا مولویاں دے جنہ خوشامتاں کر کر سجداں دے جھگے برباد کیتے ونا مراد لعنتیا تو خوشامت نہ کردا پھر مثالاں دیندے نے او جی گندی نالی دا پانی ہوئے نا اگ تے بجھا ہی چھڑدا ہے ونا مرادا تو کیسا عجیب امتی رسول اللہ حضور دے پتر نو گندی نالی دا پانی بناونا چاہنا لاکھ لعنت تیرے اے مثال تے کدی غور کیتا جے عام مولوی بیان کر دین وہ سید جتنا مرضی گناہگار ہوئے اگ تے بجھا دے سی اگوں والا مثال دین دین کیڑی آکھے میاں گندی نالی دا بھاویں پانی گندا ہوندے بھا تے بجھا دے سی آدن لیکن یہ دسو ایک گندی نالی دا پانی تے سید نو بنائی جاندے وہ نا مرادہ خون رسول تے زمزم تو ہی وڈا پاک ہے تے تو سید کو گندی نالی دا گندا پانی بناونا چاہندے اجازت دیونا چاہندے چھٹی دیونا چاہندے یہ تیری دوستی ہے یہ سید دی عزت ہے یہ سید دا حق ہے وہ ظالمان رسول امت کو تے برائی تو روک کے نیکی وال ساڑھ گئن تو رسول دی آل کو برائی وال کھڑا ساڑھے نے وہ خوشامتی ٹٹوان تیرا حق بندہ ہے کہ تو سید کو اندر نانے آلا راہ دکھاویں ہاں سنو وے اوہو سید شوکت حسین شاہ نور سٹوڈیو دا بانی ہائے 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 سیدے تے بنیاد کے دی پہ رکھ دے پیسہ کتنا پہ لگ دے ونا مرادہ دستے صحیح حسین پاک جی میں مشہور ہے یزید نہ لڑائی وال کیڑی گال دی کی تھی تو ہوں کنے ود کم کر کے آپ تو آکھے میں حسینیاں تے حسین تیرا بنے سجن تے کو بناوے اپنا تے وال یزید نال دشمنی کہیں رہی گڑا پووی کو ساکو تے دس
کیا یزید اگو حسین کو آکھ نہیں سکتا وہ حسین یہ جڑا میں کہے لا ہاتھ اگو دے کھڑے بے ایمان یہ کو کچھ نہ لئی کھڑے میکو بغیر میکو آدھے تو بدکار ہیں اے تے کو نیکو کار لگے ہن ایمان نال دس کیا حسین پاک نا انصاف ہے غیر منصف ظالم کوئی خدا رسول نہ خوف نہیں رکھ دے کیا چکر ہے ایک نال جنگ ہوئے بے نال سنگ ہوئے کیویں تھی سکدے چھوٹے برے نال جنگ ہوئے وڈے برے نال دوستی یہ حسین تو کیویں ممکن ہے تے کہیں مسلمان تو ممکن کہیں نہیں ہوں دیکھو عجیب گال سنو وہ عجیب گال سنو وہ خدا انہاں دا ککھ نہ رکھے عجیب گال سنو اسے شوکت نے فلم بنائی جگنو فلم بنائی اس دے اندر اپنی بڈھی جڑی نور جہاں ہے اس قوم دی بزرگ آپ بنیا فلم وچ اس دا برا تے دلیپ کمار جان دیو دلیپ کمار فلماں دا کنجر ہے انڈیا دا جان دو مسکین بنے بیٹھو میرے کو سارا پتہ ہے تو آگو میں جتنا جاندہ کوئی کہہ نہیں جاندہ اسا جتنا جاندہ ہے کوئی نہیں جاندہ تو آگو وہ سچی نصیبہ کاکا دلیپ کمار ہندو سید دی گھر والی دا بنے شوہر تے شوہر بنے بھرا لاکھ لعنت نے کوئی پتہ لگ دے کدہیں رن دا بھرا بھی میاں بن دے آپ بھرا بنے والا دلیپ کمار ہندو بنائے اس شوہر والا کہانی فلم آپ لکھی ہے ساری سچی دسائے وہ یزید کنے دنیا دا کوئی بندہ ایک کام نہیں ثابت کر سکتا کہ یزید نے اپنی گھر والی دا شوہر بنایا ہوئے کہیں ہندو کو ثابت کرو انہیں دے چولہے بند تھی میں ناکھ آمین وہ منافق قوم بے ایمان جانتے میں کھلیں دا آگو دے کھلیں دا مزید کھلیں دا جی ہاں بزرگی جڑی لکی لاتی ہے نا عشق رسول ہی قوم دا تے حسین دی دوستی تے ہے حسین تے وہاں حسین میں کڑھیں دا جو منافقہ بد تر رہی یزید تو میں قسم ہوں ذات دی کر کے آدھا جاندے قبضہ قدرت میری جان ہے وہ سکولی ذہن دا سید ہزارہ یزیدہ تو بد تر رہے وہ غیرت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بولو میرے غیرت والے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سبحان اللہ وہ غیرت اور ثابت کرو دلے ملا جی یزید دا ایک واقعہ کٹ دے وہ اپنی گھر والی دا شوہر ہندو کو ظاہر کیتا ہوئے ہمیں مذاق آستے فلم آستے اور لاکھ لعنت دے جڑے سید اے ہو جا کم کرنگے قسم و ذات کر کے آنا او حسین دا دشمن ہے حسن دا دشمن ہے علی دا دشمن ہے نبی دا بھی دشمن ہے ہن سونے نبی دی غیرت دی ہے گال سناواں ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرماؤ ادھر ویکھ حضور دی ایک گھر والی محترمہ غالباً سیدہ ام سلمہ سن انہاں دے کول انہاں دے چاچے دا پتر
چاچے دا پتر مامے دا پتر اس طرح دا رشتہ دار بی بی پاک دے کول آن کے کھلو کے کوئی گل عرض کرنی سی، کوئی مسئلہ گھر دا بیان کرنا سی، جس لئے حضور دے گھر والے دے کول کھلوتا ہے آقا نامدار صدقے جاواں اللہ دے حبیب دی غیرت تو حضور نے فرمایا خبردار جو گل کرنی ہوئے میرے نال کری، اج تو بعد میری گھر والی دے نال نہیں کھلونا۔ اگر کوئی کہے یزید مخالفت کرتا تھا، قرآن کے خلاف چلتا تھا، اور میں پوچھنا والا لانتی آئے دس ایک قرآن دی موافقت ہے، ایک قرآن دی موافقت ہے۔ ہنے راگ سنایا ہے ہادیہ ہاشمی دا، ہاشمی بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ ساڈا کلندر اقبال ہو جائے ہاشمیاں دے نک وٹ گیا ہے، خبردار ہاشمیاں اسا تیرا کلمہ نہیں سے پڑھیا، اسا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا ہوا ہے، اسا اپنے رسول نال منافقت نہیں کر سکتے، اسا یہو جا دلے نہیں بن سکتے۔ ادھر رسول دی عزت لٹاؤ، ادھر رسول دے نعرے مارو، کسی کتے دا کم ہے، حضور دے امتی دا کم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت امام الغیرت مفتی بدر احمد چشتی صاحب، حضرت امام قلندر فرماؤں اقبال ساڈا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ ساڈا اقبال فرماندا ہے جو حالات بن گئے نے، ہاشمی ہو کے رسول دی عزت ویچدا ہے، رسول دے دین دی عزت ویچدا ہے۔ معلوم ہویا جڑے کتے کہندے نے اے سیداں نوں انج بولدا ہے، انہوں آخ بغیرتا غیرت والے ہمیشہ اقبال بھی ہاشمیاں دے خلاف بول گیا ہے، مگر ہاشمیاں دی درد دی گل کر گیا ہے، گستاخی نہیں۔ ایک بندہ اپنی عزت لٹاوے تے دوجا ہوندی عزت لٹاون دا غصہ غیرت کر کے تے کو آکھے کتیا بغیرتا شرم کر بے ایمانا، تینوں حیا نہیں ہوندی اپنی عزت لٹائی جانا ہے، تے کوئی سور دا بچہ اسی جڑا آکھے او دی بے عزتی کیتی جاندا ہے۔ یار پتہ نہیں اس دنیا نو بن کے گیا ہے، لاکھ لعنت قسم خدا دی یہودی کتے دے پتر نے عقل ہی کھو لئی، او ضمیر ہی کھو لینے اوئے۔ ادھر ویکھ ہن، ادھر ویکھ مدیحہ شاہ، ان تساں جان دے ہو گے مدیحہ شاہ فلمی کنجری ہے، عثمان پیر زادہ، سمینہ پیر زادہ، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے سنگیو۔ شیر جی میں میرے خدا پاکا وے ایمان نال قوم کٹیچ مریچ کے تے ان کیما بن گیا ہے کہ زندگی دوبارہ محال لگ دیئے، ورنہ کی تک بندا ہے
ایک بندہ ایسے درد نال بولے. اچھا میں آپس میں بیٹھے ہیں, سچی دسا ہے, آدن یزید نماز چھوڑیندا ہے, تارک الصلاۃ ہے تو مجرم ہے, کوئی شک نہیں. اگر وہ ایسا کرتا تھا تو پکا مجرم ہے. ٹھیک ہے, پکا مجرم ہے. تارک الصلاۃ تھا, پکا مجرم ہے. ایویں سچی دسا ہے, یزید نماز چھڑیندا ہے, پکا مجرم ہے. ٹھیک ہے, ایویں کوئی شک نہیں. غیرت رکھنی چاہیے, اس نو برا آکھنا چاہیے. نماز اگر چھوڑتا تھا تو برا کہنا ضروری ہے, اس کو کہنا چاہیے بھئی نماز چھوڑتا تھا, وہ ہونا چاہیے. ایسے ہے نا. سچی دسیا جی, اس قوم نے جنہوں بابا تسلیم کیتا ہے, اساں جنہوں اپنا ابا منیا ہے, بابا قائد اعظم, آپ سرکار کنیاں نمازاں پڑھ دے سان. کوئی نہیں. بول دے, چپ کر گئے, خیر ہے. آپ نے کبھی عید کی نماز پڑھی؟ جی, تاریخ جو بتاتی ہے وہ یہی ہے. ہن یہ دسو, وہ تے پوری قوم دا بابا ہے. کئی علیہ السلام کہندے نے سارا کچھ, کہن جو مرضی کہن, میں نہیں ڈکدا. لیکن سوال یہ آ, ایک پاسے یزید تے اعتراض کرنا کہ نماز چھڑدا سی, تے یزید دا کوئی تعریف دا جملہ کوئی بول بیٹھے, او دی خیر نہیں. او جاوے کیڑے پاسے یزید نو چنگا کہے کہ او یار اونے فلانا چنگا کام کیتا ہے, نماز بھی پڑھدا سی, کدی چھڑ دیندا سی یار, او نے قسطنطنیہ دی جنگ بھی لڑی ہے یار, اور بھی کئی کام کیتے نا, آخر چنگے کام بھی کردا رہا یار, او خیر نہیں. یزید دی تعریف. اچھا سوال یہ بھئی یزید دی تعریف تے کرنا ہو گیا حرام, کیونکہ نماز چھوڑتا تھا. ایویں ہیں تے ساڈے ایم پی ایم این نے یہ تے نماز کدی نہیں چھوڑ دے. سچی دسا ہے پیپل پارٹی دے بندے کتنے ہیں؟ میرے خیال دے زیادہ سید پیپل پارٹی ہے جن. ایویں ہے تے بھٹو دی گال مشہور ہے, مولی اٹھے اسمبلی چ نماز واسطے, وہ آخیا کاش کے 50 نمازیں رہتی, مولوی نماز پڑھتے رہندے, اساں حکومت کرتے رہندے. کہندا کہ 5 نمازاں کیوں ہوئیاں, یہ 50 ہی رہندی ہیں, مولوی نماز پڑھتے رہندے, اساں حکومت کرتے رہندے. سچی دس کیڈا نمازی بولدا نہیں, مارو اچھی آواز نال کیوں سٹنا تھلے. سچی دسیا جی کیڈا نمازی بندہ سی, شراب تے نہیں سی پیندا, ہیں سریعام اعلان کردہ ہوندا سی, تھوڑی سی پی لیتا ہوں. اس سید کنے سچی دسی, ملتان دا یوسف رضا گیلانی سید ہیں, یہ کیڑی پارٹی دے نے؟ بول دے نہیں, کیڑی پارٹی دے نے ہوئے؟ کیوں؟ تے پھر یزید دی پارٹی دا بننا او کیوں چنگا نہیں لگدا؟ یزید دی پارٹی دا بننا جڑا ہے او گوارا نہیں. کیوں؟ بلکہ رنہ دے پردے اتارن دا اعلان بھٹو صاحب کیتا ہے. علم ہے
جان دو کوئی بڑی عمر والے بندے جان دے ہوں آخیا برخلا چھوڑو بخت والیاں جی لانتا نہ پوائے توبہ 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 یہ جڑے بزرگوں کو جنہیں کو سید منی بیٹھے ہوں میں نے بھلا آج جانی لانتا پاؤں توبہ 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 گال سمجھا ہے بھائی ہون شاہ علی دا فرمان سنا وا نک کھڑا دے کہیں نہیں چلو متن جو تھوڑا جا آڑیا کھڑا ہوئے تو مولا مشکل کشا علی دا فرمان سنے دا بھلا تاکہ سجدے کو پتہ لگ ونجے ہے جو اسا یزید کو پلیت کیویں آدھے ہیں او پلیت تے اے پاک کیویں ہیں جنہیں نہ لگے کھڑے ہیں کیڑی بنا تے لگے کھڑے ہیں ذرا سارا شیشہ تھوڑا جا تھی بنجے جی ہاں شاہ علی مشکل کشا صحیح سند نال شیعہ کتاباں دے اندر بھی آوندا ہے سنیاں دیاں کتاباں دے اندر بھی آوندا ہے آپ فرماندے نے الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا فرمایا تانوں حیا نہیں آوندی تانوں غیرت نہیں آوندی پاک علی مشکل کشا دا فرمان ہے فرمایا تانوں حیا نہیں آوندی تانوں غیرت نہیں آوندی اپنیاں عورتاں نوں غیر مرداں وچ چھڈ دیندے جے غیر مرداں نوں او ویکھدیاں نے غیر مرد انہاں نوں ویکھدے نے صرف ویکھدے نے اے انہاں نوں ویکھدیاں نے اے انہاں نوں ویکھدے نے فرمایا تانوں غیرت نہیں آوندی معلوم ہویا پاک علی مہر لائیے جدیاں عورتاں غیر مرداں نوں ویکھن غیر مرد جنہاں دیاں عورتاں نوں ویکھن علی فرماندا ہے او بے غیرت تے دلے نے بولنے نہیں ہوئے اگر شیعہ کتابیں حدیث روایت نہ ہوئے مولا علی دی میں نک وڈا دے اگر سنیاں میں نہ ہوئے تاں بھی نک وڈا دے دوواں دی اتفاقی روایت ہے تے لفظ کی نے تانوں حیا نہیں ہوندی الا تستحیون الا تغارون تمہیں حیا نہیں آتا تمہیں غیرت نہیں آتی یترک احدکم زوجتہ اپنی گھر والی غیر مردوں میں چھوڑ دیتے ہو ینظرون الیہم تنظر الیہم وہ ان کو دیکھتی ہے جی وہ ان کو دیکھتی ہے ایک عظمہ بخاری بی بی ہے بخاری صدقے جی صدقے ونجا مردے خور ملا تو جڑا رسول مردے خور ملا کھانے والی بگڑا خدا دا پوی اپنی عزت لٹائی بدی سجدے دی غیرت نہیں رکھدا تے جے چشتی رکھ دے تے والا ہی دے نال سردی ملدی اے ماں نا مرادا ڈھڈیلا نا مرادا میں عزت دار حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ گاڑا تالا ادھر ویکھو اس غیرت دی بنا دے میں اپنی گھر والیاں دے شناختی کارڈ نہیں بنوائے ساڈیاں بیبیاں آکھدیاں اسا بغیر جائیداد اور کسے شے دے مر سکنیاں لیکن اسا اپنی عزت نہیں لوکاں نوں بکھا سکدے ہاں واہ غیرت واہ غیرت پورے پنڈال گونج پہ جاوے چشتی تیری غیرت کو چشتی تیری غیرت کو
سبحان اللہ وہ غیرت اللہ اللہ ترک محمد شفیع چشتی لجپال ترک تے ڈین نیرج دی سرکی دا لفظ ترک تے ڈین نیرج دی شالا ہنے یہ جے بغیرت مولیاں دا ڈھیڈ بھریچ بن جاکو آمین جس لئے ڈھیڈ بھریچ گیا ہو سکدے آپ کو بھی کوئی ضمیر جاگے کہ آخر رجا دیکھنا چلو سچی گال سنا ہوا جا کوئی گال کہنی سنا ہوا جا بس سمجھ یہ بھی کہنا ہائے 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 وہ یہ جی قسم خدا دی بلا پھر گئی ہے وہ غیرت عزت دی گال کرنے لے بندے ہی مر گئے کہنی مر گئے وہ سچی دسائی مان مولوی کو ہن گال کریں دے اپنی دے سویرے ٹوری کھڑے ہاں اپنی دے سویرے ٹوری کھڑے بنا ٹھڑا کے اپنی ٹوری کھڑے بے دا درد کی میں رکھے ہن دسو سائیں علی مشکل کشا آپ پہ فرمیں دن وہ حیا نہیں بھیان دی وہ غیرت نہیں بھی کریں دے عورتاں غیر مردیں کو دیکھیں غیر مرد ہونے کو دیکھیں یہ تو بغیر تھے دا کم ہے تو سا کو غیرت نہیں آندی یہ علی پہ فرمیں دے تو ہن سجدیں دا ٹبر جڑا ہے وہ باہر یورپ دی سیر ودا کریں دے ہائے ہائے سجدہ دا ٹبر سید صدی میں دے آپ کو چیا عظمہ بخاری دی گال پہ کریں نا نون لیگ جماعت دی پارٹی دی بی بی پا کے گستاخی کرنے سے سکتے ہاتھ بات دے بیٹھا عرض کریں نا صرف مثال لینا پیا سنا وانا آستے اگلے نمہار آپ جلوس شریک ہن جھاٹا کھلیا پیا ہے سینہ نکھتا پیا ہے میں بی بی پاک والا پولیس والے کٹے جڑے کٹی چیئے بی بی والا بے ہوش تھی دے آن کے غش پائے گے والا اے میں آنکھوں دے جناب کو زیارت کرا مجھا میں خانے والی مولی کو آکسا یہ جن بیعت کی تھی کر جی ہاں تو کیونکہ ہاں کیونکہ سید زادے اندر کو بہت درد دے ہاں یہ مرید تھی یہ دیکھا یہ والا بی بی پاک جھولیے چاہ ڈھٹھی ہے ایک بندے دی جی ہاں والا او مرہم دے پٹی پیا کرنے دے لاش کھا کے ہاں اے آپ بی بی پاک سر پکڑ دے بیٹھے نے بے ہوش تھے اے دیکھائیں یہ ابا کھڑے جڑا ہوں سر دے ہوتے دوپٹا پہ دیں دے وہ میاں گال سمجھ بیا کوئی مقصد کہنی میرا صرف اور صرف میں قسم ذات بھی کر کے آتا بے دا میں کوئی اتنا درد لکھ نہیں لگدا زمانہ تے اویں بدلتے دلہ تھی گئے تو غیرت اونجی جنازے نکل گئے لیکن میں کو ایک درد جڑا ہے وہ دل چو نہیں نکلدا وہ رسول دی عزت وہ رب سچا جائیں ساکو کلمہ پڑھے جائیں سالی عزت دی خاطر ہر لکھ ڈٹھن آل اصحاب ہر شے قربان کر گئے وہ سونا رب اسا ہنے دی عزت ہاتھ نہ رولیں دے بھی کھڑوں بےزتی کریں دے بھی کھڑوں ولا عاشق رسول ہومن دے دعوے وچ کریں دے کھڑوں یہ کیسا عجیب عشق رسول ہے یہ دیکھو ایک بھائی گال کریں دا ہی حوالے نہ سارے عشق دے مقالے تھوڑے سامنے آ ونجن دسا جا یہ دسا ہے میں کو دسا ہے یہ دسو
میں موضوع وہ بے علاقے چلا چکے ہیں پورے موضوع لیں کرونا اور کافرانہ عقائد ایک یہ موضوع ایک قیام حکومت اور دوام حکومت وہ جڑی کرونے دے حوالے نال میں اگلی بار بکھر آیا اتھا بھی گال کی تھی تو آپ کو بھی سنا چھوڑیں نا آپ اندازہ لگائے ملا حضور دا کتنا وڈا گستاخ بنیا کھڑے آپ خود اندازہ لگائے مسلات ملا پیر اچھا گال سمجھ آئیے کوئی نا شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی تو قریشی ہیں نا جی آپ نے تو کہیں غیر عورت کو ہاتھ نہیں لاتا کیونکہ حسین جو ہاتھ نہیں لایا کریں ہاتھ نہیں لایا شاہ محمود قریشی جتنا جنی یہ بدن سید آج کل قریشی آج کل عام بدن جتنا ہاں انہیں دے شرم حیا غیرت دیاں گواہیاں میں دینا اگر کوئی تفصیلات پوچھنا چاہے تو میں دینا رابطہ کرے یا والا تھوڑی آنکھی میں اے میں کھول دے دیکھے جا اچھا ایک میں گال کرن لگا غور نال سمجھا ہے اے دسو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر یہ قرآن ہے یہ کیا ہے قرآن ہے اگر ہی کو ایک بندہ بیمار وسیلہ بناوے سینے نہ لاوے آکھے اللہ میں کو ہی دے صدقے شفا دے فرض کرو او مریض ہوئے کرونے دا یا کہیں کوڑ دا کہیں بیماری دا مریض ہے او سینے نہ اللہ دے پروردگار کو آکھے سونا ربا شفا دے میں ہی دے صدقے ان کو شفا ملے تے بھاوے نہ ملے ایک قرآن خود بیمار تھی ویسی ولا بیا بندہ جڑا ہے ہوں دا ہی کو ہاتھ لاوان جائز بن دے یا نجائز بن دے جو ہوں دا ہی کو ہاتھ لاوان نال ولا بیماری اڑا ہی چمبڑ بنجے ایک خطرہ ہے قرآن تو ایک بندہ ہاتھ لا دے شفا گن گنے یا ناوی لبھے اس مقدر نسی لبھی کیا اے ولا اگو بیماریاں وڈے تھی یا قرآن ہمیشہ با برکت کتاب لکھیں بیماریں دا بیماراں لکھیں بیماراں دا بیماریاں دور کریں دے یہ خود کدہیں منحوس نہیں بن سکتا تے بیمار نہیں تھی سکتا یہ بے کو بیمار نہیں کرنا یہ جتنے نال ہاتھ لگ دے ویسن شفا گھن دے ویسن ایویں اللہ دا گھر رے خانہ کعبہ اون دے نال حجر اسود ہے پتھر اتھا کیا ہوں کو بیمار ہاتھ لاوے تو ولا او نعوذ باللہ خانہ کعبہ جڑا ہے او ولا خود بیمار تھی ویندے ولا بنہ کو بیمار کریں دے یا وہ ہمیشہ رحمت تے برکت ہے سچی رہتا ہے حجر اسود ہمیشہ کافراں بھی ہاتھوں کو لائن وہ ہمیشہ واسطے رحمت برکت ہے یا نعوذ باللہ اندھا جنہ حسد بڑھ میں دیئے بولو 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 روضہ رسول کدہیں گال میری سمجھائے ہوں کدہیں حضور ایک زندگی اچھ سنی گال حضور بیمار تھے ہوں میں امتی دور تھی گئے ہوں میں متن نبی سہیں کہنے بیماری سا کو لگ بنجے سنیے ہوئے کدہیں سچی رسا ہے
کہیں بیمار امتی حضور دے کول آئے ہومن تے حضور پچھو دے تھی بیٹھے ہومن تو مطلب میرے کو بیماری لگ رہی ہے. ایک نہیں سنے ہوئے بلکہ صحیح حدیث اساں پڑھیے سونے نبی دی بارگاہ وچ کوڑ دی بیماری والا آئے حضور نے فرمایا کل 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 بالتوکل علی اللہ اللہ تے بھروسہ رکھ کے میں محمد نال کھا. ہائے 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 دسو وے دنیا دی تاریخ وچ ثابت کر دیو مسلمان بیماری دے ڈر تو کعبے تو دور تھی گئے. روضہ رسول کو چھوڑ گئے ہمیں جو نیڑے لگو سے تے برباد تھی ویسے. کوئی ہے دنیا اچ کریں واقعہ سنے ہوئی ہیں جا بولے نہیں وے کوئی حدیث ہیں جی لبھی ہوئے کہ نہیں کوئی آیت لب گئی ہوئے کوئی شے کوئی ہیں جی گال لبھی آج تک جو روضہ رسول تو پشان روا ہے روضہ بیماری ونڈے نہ کھڑے بول دے نہیں اساں دے ایہو کچھ دنیا دے 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 آئے ہیں سائیں دا روضہ تے جتھاں رہا علاقے دے ولی جتھاں وسدے ہوندن ہر علاقے دے ولی دے دربار ہوندن روزانہ پتہ نہیں کتنے بیمار کوئی اتھوں مٹی پیا چاہندہ ہوندے کوئی دیوار پیا چمدہ ہوندے کوئی چادر منہ دے ملی پیا ہوندے سینے کو ملی پیا ہوندے ایویں کدہیں کہیں مسلمان اے سوچے میں این دی چادر بزرگ دی داتا علی حجویری دی چادر میں منہ نال نہیں لیندا پھول اتھو نہیں چاہندہ کیوں اے پھول کہیں کرونے والے سٹے ہومن کہیں بیمار سٹے ہومن متن میں کو چمبڑ منجے لہذا داتا علی حجویری یا میں تائیں کنے پرہاں کھڑو نا ورنہ مراد لعنت پوے یہودی دے سبق تے تعلیم دے جائیں کہیں کلمہ گو کو خدا رسول دے نال عقیدت رکھن دیتی نہیں سنی وہ عقیدت احترام سب ختم یہ جیڑی مونج کٹی گئی ہے بھی دربار دے نیڑے نہیں ونجنا مسجد دے نیڑے نہیں ونجنا کعبے دے نیڑے نہیں ونجنا کعبہ بند روضہ رسول دے نیڑے نہیں ونجنا وہ بھی کہندے آکھن تے حدیث قرآن تے نہیں آیا یہودی دے آکھن دے ہیں وے ایویں ہے اگر کوئی والا ٹر ٹر کرن والا ڈاکٹر بیٹھا ہوئے ٹر ٹر کرن والا ڈاکٹر بیٹھا ہوئے تو وہ آکھے سائیں والا یا کوئی پروفیسر بیٹھا ہوئے یا والا کوئی اندھی دا پوتر مفتی بیٹھا ہوئے تو وہ آکھے ہیں سائیں کمال ہے بیمار تو پچھا رہن دا حکم کہیں نہیں کوڑ حالے تو دور رہی دے. اچھا انہیں کنے پوچھ کار پوئے دسو یہ سبزی منڈی جڑی ہے ایک نہیں باندھ نہیں کرائی خیر ہے اتھا جراثیم دے سارے ہوندے منڈی ہے جن کوئی بے پاسے ہوندے سچی رہتا ہے وہ گاند سارے زمانے دا سبزی منڈی ہے کھوتے دا موترو تھائیں گھوڑے دا موترو تھائیں بندے دا گاندو تھائیں عجیب گال ہے جیڑی سبزی آندی ہے منڈی اچ وکن آستے وہ منڈی کو پانی جڑا لگ دے اپنا سبزی کو جڑا پانی لگ دے وہ سچی دفعہ گٹرے نہ ہوں دے کہنا بولو بولو شہریں دے نال جتنا سبزیاں ہیں وہ ساریاں
کرونے والا موتر جو کریں دے کرونے دا مریض موتر کریں دے تے گٹر چ گیا گٹر چ لگا گونگلو تے آلو کو تے اوہو آلو پٹیچ دے آیا او ڈاکٹر دے منہ وچ پیا ویندے کرونے دے موتر والا آلو او پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب تنی ویندے تے داتا علی حجویری دے پھول وچ کرونا تے بیماری ہے بے ایمان قوم نا منافق وے منافق ویکھ وے اے جڑا منافقت اللہ رسول نال کر دے کافر دے پیچھے اجن عشق تے ملا اجن میلاد ودے پتہ نہیں کیا کچھ دعوے ودے کریں دے وہ میں پوچھدا دس دے صحیح وا ظالماں ساڈے لاہور دا جڑے وڈے وڈے نال نا گندے انہاں دا پانی آندے پیچھے انڈیا تو وہ گندا گٹر سارا انڈیا وچوں آندا وہ جڑا انڈیا چوں ایک ہندو سکھ اتے کرونے والے کیڑیاں بیماریاں والے وہ پیشاب کرن غسل کرن ہر بلا ساری گندی گند کٹھا تھی تے وہ آتے لگے سارے سبزیاں پٹیچن ہن کئی آدن وہ ایک میں پروفیسر کو اٹھے ہوں آکے سی نے کہیں میں اپنے ناکو کو ہاتھ لاؤ نا تو تامی دھوو بوتھی کو لاؤ تامی دھوو میں کہ ہیں صحیح یہ جڑا گونگلو تے آلو کھاندے بیٹھو ایک کہیں نا اے گونگلو اے ہے پیشاب وچ تعمیر تھی اللہ تھے پیشاب وچ تعمیر تھی اللہ تھے سارا کچھ اے بھرے اللہ تھے پٹان والے بختالے کہ نہیں بھول دے ہاتھ نہیں دھوتا ولا ہی کچھ دھوئیں دے ہیں تے ولا پانی بھی اوہے جاؤں دے جڑا کو دھوئیں دے وہ بھی اوہے جاؤں دے ولا او دھویچ کے تے ٹوکرا پہنچ گیا منڈی اچ میں کہ گڑا پوئے نبی کنے دور تھی گیو کعبے تو دور تھی گیو داتا علی حجویری تے دور بابا فرید تے دور سمجھ بیٹھا ہے کافر دے آکھر دے ہر ایک بیماری بن دے بیماری لگ دے نحوست پہ گئی اور لانتیا کھان پین دیاں ڈھڈ دیاں چیزاں او لکھ بیماریاں تے لکھ کرونے او دے وچ ہون لکھ پلیتی ہوے اونوں چھڈنا گوارا نہیں کرنا ذرا دس دے صحیح جیڑا ڈھڈ نو نہ چھوڑے بھاویں مردہ مر جاوے بیماریاں آ جان کرونے لگ جان جیڑا ڈھڈ دی شے نہ چھوڑے اللہ دا گھر چھوڑ ونجے روضہ رسول چھوڑ ونجے او بے ایمان او مسلمان ہو سکدے قسم و ذات دی کر کے آنا اسا سنی مسلمان اسا مسلماناں دا اے عقیدہ لگاؤں دے اور اج ساڈے کول اے ہوئی عقیدہ ہے کہ اسا جے مرنا بھی گوارا کران گے تے اللہ نو اے ہوئی آکھاں گے او پروردگار مدینے والے محبوب دے قدموں وچ موت عطا فرماوی قرآن چھڑنا گوارا ہے نوست پہ گئی قرآن اچ نعوذ باللہ مدرسہ بند کرنا گوارا ہے مدرسے وچ نوست پہ گئی مسجد بند کرنا گوارا ہے مسجد دے اندر نوست پہ گئی کعبہ بند کرنا گوارا ہے کعبے وچ نوست پہ گئی روضہ رسول بند کرنا گوارا ہے روضے وچ نوست پہ گئی منڈی بند کرنا گوارا نہیں کیونکہ ڈھڈ دا سودا ہے آنکھو اج دا ڈھڈل سید زندہ آباد آنکھو آ گیا ڈھڈل سید سارے ہاتھ جا کے آنکھو ڈھڈل سید ڈھڈل امتی زندہ باد شہداء آلو زندہ باد شہداء بینگن زندہ باد دعا کرو اس قوم نو مولی لبھے آمین بھئی کوئی شاہ لبھے نہ لبھے مولی ضرور لبھے آنکھو بھئی یہ جان دعا مت یہ قبول تھی پیتے سب میں جنت ہے ساری شرم آنی چاہیے ورنہ مراد بدھو ملا متھا کہندے نال لین دو اساں دے پہلی دیوار تو ملا تو منبر رسول کو چاہ پانی دا پھٹا سمجھ دے
جی میں چاہ پانی دے پھٹے دے بیٹھا مالک اگو گاہکاں دے وہ آدھے ہاں جی پتی تیز، اچھا جی پتی تیز، میٹھا گھٹ، میٹھا گھٹ، پیسے ساری مرضی دے، سودا تواڈی مرضی دا۔ لانتیا تساں سمجھے کو ممبر کو سمجھے چاہ پانی دا پھٹا، اساں سمجھدے ہیں ممبر رسول دا ہے۔ اتھا جے سچ بہت نہیں آکھ سکدا تے اندے نیڑے نہ لگے، ریڑھی لا گھنے بندہ وہ چنگا۔ اے روزی کماون دا اڈا نہیں، لاکھ لعنت ہوندے تے جڑا ہی کو روزی کماون دا اڈا سمجھے۔ اے دین دساون دا اڈا ہے، دین دساون دا۔ نا مراد ڈڈل ملا گال حسین دی کرنی ڈرنا لوکیں تو خوشامد لوگیں چاپ لوسی ملا لوس پونا سچی دسو ہوئے کراچی تو لے کے راول پنڈی تک سارے فتوے یہ دیتر کہنا بابا بابا پڑھا تھی کعبہ ہون بند ہے، بند ہے ہون کعبہ بند ہے، روضہ رسول بند، کہیں نہیں آکھیا واللانتی ہوئے حرام ہے، کفر ہے، کفر ہے، ہوئے روضہ رسول تو انہیں بیماری رسول اچ بیماری، رسول دکھ دور کرنا ہے یا دکھ بنتے ہے، اب بول دے نہیں مرے۔ لکھ لعنت ہی نے صفائیں تے یہ دیکھے بخاری شریف چ سونے دے کول بیمار آونا حضور نے لب مبارک تھک شریف اپنی اے جائیں کوئی لانتی آدن جراثیم جراثیم دا پوترا، جراثیم دی گندی نسل، جراثیم صحیح کیا کرنا تھوک مبارک لام چامنی انگل تھے تلے تلے مدینے شریف دی مٹی ہوں دے اتے انگل مارنی مٹی لگ ونجنی انگل نال لوئی ہوئی مٹی جی میں ہوں دی وہ حضور نے مریض غلامنی تے آکھنا کہ لعاب ساڈا مٹی مدینے دی شفا اللہ دی طرف بس یہ جتنے نال مریض شفا پا وجنا۔ میں اگلی دیمار آکھیم میں کہ پیرو تساں سکول کو منیا دے ہے پر جڑا پوریا تو نال تھیندا پہ پتہ تو آپ کہیں نہیں ہے جانا آکھے کیا میں کہ پہلے تے وڈی برکتاں جڑی برکت سہی ہاتھ تے لا گھنو سہی کو چلو سہی کو نہیں لگدا سہی دی گھوڑی کو چلے دے صدقے ونجا صدقے نور خدا دا اے میں کہ پرانا اثر ہے جڑی تعلیم کو جڑے دین کو کانڈ دتی یہ ہوندا اثر ہے حوصلہ کر جڑے نال چلدا پئی پتہ کیا ہو سوے کہ کیا میں کہ تو مرید آندن دم کراون آندن میں کہتے یہ جے ایویں تعلیم چل دی رہی نا تے تو مرید ال منہ کر دے گال جو کرن پوسے نا تو وہ پہلے کپڑا منہ تے چ رکھے سی پیر صاحب تے جراثیم بہت سٹیں دے بیٹھے ونا مراد پیرا اپنی مونج آپ کٹی بیٹھی او وقت گیا ونجانا لے ایہو جٹ سدھا سادہ جڑا ہے نا ایہو جڑ پھوکے مرا گندے جڑے پڑھ گئے نا وہ یہ دیکھو نا یہ ہن شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہن ہاتھ ملے سلام تھیندا پہ چین دے صدر نال
یہ ٹونڈ ملدا پہ ٹونڈ یہ ٹونڈ ملدا پہ اور سچی دس آپ دے قریشی صاحب ٹونڈ ملیندا پہ ہے وے آپ دے ٹونڈ ملیندا پہ تے مرید برکت کیویں کیتی او کار پوے ہنے مریدے دا حال تے پوچھو وا مریدا اے پیر دے ہن نیڑے نہیں لگنے دا تے برکت کتھوں گنسے ہاں تو ہن آلو تن صدقے صدقے ڈرامے کرنے تے وہ بھی اللہ رسول نال دیکھتے صحیح تماشے تا دیکھ میں احتیاطی تدابیر سے نہیں روکتا جیڑے چھکیاں چڑھیں دن ماسک جنگوا دن میں جا دے آکھے میں کہ کاکا بھامے تلو چڑھو تے بھامے اتوں میری طرفوں مت تساں کو میں کو گال تو کو روکنا چاہتا میرا کوئی یوں کہہ نہیں جی میں مرضی کرو لیکن ایک گال ضرور کرے سا اللہ رسول دا کلمہ نہ پڑھو کیونکہ تساں دے اے سمجھی کھڑو جو رسول دے دربار وچ نحوست ہے داتا دے دربار وچ نحوست ہے قرآن وچ نحوست ہے ایک واری ہاتھ لگ گئے کرونے والے دا قرآن کو تے ہن قرآن دے نیڑے نہ ونجا ہے میں کلمہ چھوڑوں بھی آ گیا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حامی حق و صداقت شیر اسلام مفکر اسلام پاسبان اعلی حضرت شیر اہل سنت مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام شمشیر اعلی حضرت امام الخیر ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ بخاری شریف سنا دیا گل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیالہ شریف سی لکڑ دا بنیا پیالہ سی آپ اس کے اندر پانی نوش فرما دے حضور دے جان دے بعد ایک پیالہ شریف وراثت تبرک دے اندر آ گیا حضرت انس بن مالک دے کول حضرت انس بن مالک کی کردے سن صحابی بخاری فرماندی ہے بیمار آنا پانی بھر دینا جس بیمار نے پینا شفا لب جانی کدی صحابی نہیں فرمایا کہ بیلی آئے دے نال ایک بیمار پی گیا ہے ہن تو نہیں پی سکنا ہے نہیں تو بیمار ہو جائے گا نہ کدی دوسرے نو بیماری لگی ہے ہزارہ بیمار ایک پیالے تو پیندے رہے ایک پیالہ کسی نو بیمار کرن دی بجائے ہر ایک نو شفا ہی بندا رہیا امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس پیالے شریف کا ذکر فرمایا ہے اس واسطے فرمایا ہے کہ امام بخاری نے بھی اس پیالے دے وچ پانی نوش فرمایا سی اور سونے بول دو کہ نہیں حضرت امام بخاری سرکار حضرت امام بخاری سرکار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ میں اپنے کلپ دی وضاحت کرنی سی یہ بھی دسنا سی جلدوں میں گلاں ہو گئی کلپ دی وضاحت ہو گئی کہ میں جس آکھیا ہے کہ اچھا ایڈے لانتی لوگ نے کتی ماں دے پتر کئی ایسے خنزیر نے گل ادھروں کٹ دیندے نے ادھروں کٹ دیندے نے وچلی کٹ کے چڑھا دیندے نے اگوں بدھو قوم ہے وہ آندے نے باس ویکھیا
وہ نام مراد اگر یہ ہوئی گل ہے تو قرآن بھی کفر بن سکتا ہے. اللہ دا قرآن ہے ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز دے نیڑے نہ جاؤ نشے دی صورت. ہن ایک بندہ وہ نشے دی صورت وانتم سکارا کٹ کے تے قرآن کڈی پھرے دے آکھے ولا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہ جاؤ، کر سکدا ہے. اللہ فرماندا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، لا تقولوا ایویں نا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ فرماتا ہے عیسائی لوگ کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہے. ہوں کوئی بندہ یہ آیت کٹ کے اگا پچھا کٹ کے چڑھا دے آخر میاں قرآن چ لکھے خدا ترائے نے تو کافر ہو جائے گا. اور بھی ہونا ورنہ مراد یہ بھی تے دسنا کہ عقیدہ عیسائیاں دا ہے، اللہ دا قرآن دس رہا ہے. میری گل نہیں سمجھو دوستو. تو بھائی میں نے جو کہا پہلے میں سید گنائے کیڑے سید، پھر میں آخیا یہ سید ہون یزید کے مقابلے، تو پھر میں یزید نال. میری گل نہیں سمجھے جی میں وضاحت کی تھی. تے جے سید ہوئے مہر علی ورگا تے انہاں دے در دا کتا یزید دے مقابلے چ ہوئے تے میں کتے نال ہوواں گا، اودے نال نہیں ہو سکدا. کتے نال ہوواں گا یزید نال نہیں ہو سکدا. تو میں گل جو کر رہا سجدہ دا ضمیر جگاون واسطے کر رہا کہ سجدو ذرا ہوش تے ناخن لگو، کچھ سوچو. پاک رسول دی عزت اپنے ہتھی رول دے پھر دے. اور پھر توجہ، اگر کوئی آکھے سید زادیاں معاش تے روٹی دی خاطر باہر جاندیاں تو میں پوچھاں گا، میں آکھاں گا کہ تو پھر انہاں حکومتاں نال کیوں ہے جڑے سید زادیاں نو روٹی نہیں گھر وچ دیندے؟ یزید دا مخالف بنے آکھنا ہے تو پھر انہاں لوکاں انہاں حکومتاں نال کیوں ہے جڑے سید زادی دی روٹی گھر نہیں پہنچاندے؟ چلو جی وہ نہیں دیندے تو امت ہی آپس اتفاق کر کے سید زادیاں دی معاش دا بندوبست کر دے. آج جیڑا بےمان حسینی بنن دے دعوے رکھدا ہے وہ ارباں پہ کھیڈدا ہے تے سید زادی رلدی ودی منگدی ودی کوئی کس حال چ کوئی کس حال چ عزت فروشی دے دھندے کردی پھردی. تو اس نو پوچھو بےمان تو حسینی کیڑی شاید ہوئے؟ دوستا اصل گل ہے اساں اللہ رسول نال بہت ہی دغا بازی کر رہے ہیں، بہت منافقت کر رہے ہیں جیڑی کہ امت ہون دے ناتے نال حق نہیں بندا. ساڈے واسطے حق بندا ہے اساں رسول دے دین دی عزت اور رسول دی آل دی عزت دا خود خیال رکھوں اور آل رسول دے دین دی عزت دا خیال رکھے اور اپنی دھی بہن دی عزت دا خیال رکھے. تے جے خیال رکھنا ہے تے انہوں باہر دفتراں چ ادھر ادھر نہ بھیجے، وہ گھر وچ بیٹھے گی تے پھر ہی خیال رہے گا، اونج نہیں رہ سکتا، خیال نہیں رہ سکتا.
ناچیز نے ایس کتاب بیعت یزید دے اندر ایسے مسائل دی وضاحت کی تھی جڑے مسائل جاہلاں نے پیش کر کے الٹے پلٹے لوکاں دا دماغ اتنا خراب کر دیتا ہے کہ حضرت معاویہ اور صحابہ نو برا بولن آج معمول بن گیا. توجہ ذرا بیٹھو 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 بیٹھو. قسم خدا دی کر کے آنا جیڑے بریلوی مولوی کچھ عرصہ پہلے صحابہ دے دفاع وچ بول دے سن آج وہ صحابہ نو برا بول دے اب آج وہ خود برا بول دے گالا کڑو خصوصاً راول پنڈی دے علاقے اتلے علاقے اے کتاب 250 ہدیہ. ایک اور مسئلہ اٹھیا اس دے اندر جڑا صحیح اہل سنت دا موقف سی اس نو اس کتاب مسئلہ خطا دے اندر پیش کیتا. 100 روپے دا ہدیہ. کتاباں موضوع دی وجہ نال ذرا مشکل نہیں خصوصاً مسئلہ خطا والی وہ تے چنگے بھلے عالم واسطے بھی مشکل ہے لیکن امام حسن پاک فرماندے اگر علم سمجھ نہ آوے خرید کر کے گھر جو رکھ لو لکھ کے گھر جو رکھ لو اللہ تعالیٰ کبھی اس دا وارث عطا فرما دے گا. سمجھ نہ بھی آوے رکھ لو انشاءاللہ کبھی وارث عطا ہو جائے گا. میموری کارڈ نے اس کے اندر میرا ایک خاص موضوع ہے جتوں انہاں خبیثاں نے میرا کلپ کٹیا ہے نا اس کا نام ہے کیا یہ سب یزیدی ہے. کیا یہ سب یزیدی ہیں. جو موقف اس کتاب دے اندر میں لکھیا سنو عجیب گل جڑا موقف میں لکھیا ہے مفتی احمد یار گجراتی صاحب تفسیر نعیمی والے انہاں بھی وہی لکھیا ہے. صحابی پگاں والے انہاں بھی وہی لکھیا ہے. غلام رسول سعیدی مسلم شرح انہیں بھی وہی لکھیا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے جو کسی دی کتاب پڑھ کے نہیں لکھیا میں اپنے مطالعے اور علم نال لکھے اور پھر جو دلائل پیش کیتے وہ کسی جگہ سے کسی کو نہیں لکھا وہ صرف اس کو اللہ جل شانہ. ہاں اور